والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم انعام ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اور دین کی محنت سے جوڑا ہے. ہم اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں جو اپنے علاقوں میں محنت کو لے کر چل رہے ہیں. اپنے اضلاع اپنے علاقوں کے مشوروں سے طے شدہ افراد اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے صوبے کے مشورے میں آئے. ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہمارا یہاں جڑنا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ دنیا کی ترتیب ہے کہ چھوٹا تاجر بڑے تاجر سے لیتا ہے اور لے کر پھر اپنے اس میں چلاتا ہے. اوپر والوں سے مال لیا جاتا ہے اور نیچے والے تقسیم نیچے پہ دیا جاتا ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا، جڑنا، بڑوں کے پاس آنا ایک ترتیب ہے کہ صوبے کے افراد ملکی سطح پر جمع ہوتے ہیں اور عالمی تقاضے جو ملک کے اعتبار سے آتے ہیں یہ وہاں جا کر ان تقاضوں کو لیتے ہیں، پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. صوبے کے احوال وہاں پیش ہوتے ہیں بڑوں کی خدمت میں. پورا عالم ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. پھر وہاں سے وہ جو تقاضے دیتے ہیں ان تقاضوں کو لے کر اپنے صوبوں میں پھر صوبے والوں کو جوڑا جاتا ہے. پھر اضلاع والے آتے ہیں، پھر وہ تقاضوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس نے سنا ہے بڑوں سے جب ایسے مجالس میں پہنچے تو سب سے پہلے اپنی ذات پر بوجھ لے، فکر لے کہ میں یہاں جو پہنچا ہوں کوئی اعجاز نہیں ہے کہ صوبے کے مشورے میں پہنچ گیا، بلکہ ذمہ داری ہے. نہ کوئی اعزاز نہیں کہ ہاں میں پہنچ رہا ہوں صوبے میں، ملکی مشورے میں پہنچ رہا ہوں، نہیں، بلکہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذات پر بوجھ لوں. سب سے پہلے کہ یہاں جو حضرات جو تقاضے مجھ پر ڈالیں گے میں اپنے آپ سے اندر سے ان تقاضوں پر تیار رہوں گا کہ ہم اگر تیار ہوں گے اور ہم اگر بوجھ لیں گے تو پھر ہم اپنے علاقوں میں کام کریں گے. یا ہم صرف اعزازی طور پر شرکت کر لیں گے کہ مشورے میں آئے. سنا مفتی زین العابدین فرمایا کرتے تھے نا بنگلے والی مسجد کے تعلق سے کہ جو یہاں آئے اور یہاں کے عمل میں شریک نہ ہو وہ اپنے آپ کو آیا ہوا نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو عمل میں آ گئے لیکن میں نے کیا بوجھ لیا ہے، میرے پر کیا ذمہ داری ہے، میں کن فکروں کو لے کر آیا ہوں، مجھے کیا لے کر جانا ہے. یہ سارا مجمع اگر ان فکروں پر کھڑا ہو جائے اور ان کے درد کو، ان کی فکر کو، ان کی کڑن کو، ان کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے، میں بناؤں، یا اس نیت سے آئے کہ یہاں سے لے کر سنانا ہے ضلعوں میں، تو وہ ضلع والوں کو سنائیں گے، ہم لوگ ضلع والے سینٹر والوں کو سنائیں گے، سینٹر والے قصبے والوں کو سنائیں گے اور سنتے چلے گے. تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہ دعوت محنت برائے محنت نہیں ہے، کہ محنت برائے محنت نہیں ہے، محنت تو دین کے لیے ہے نا. کہ بھی اذان مکمل دعوت ہے تو اذان کے لیے نہیں ہے کہ بھی چلو اذان دے دے. ایک مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان کہی ہے، بستی میں باہر چند لوگ کھڑے ہوئے وہ اذان سن رہے ہیں. اب انہوں نے اذان کو سنا اور ان پانچوں نے وہی اذان دینا شروع کر دی.
پھر انہوں نے 10 کو اذان سنائی، انہوں نے 20 کو اذان سنائی، انہوں نے آگے اذان سنائی، اذان کا ماحول بن گیا کہ نہیں، اذان تو عمل کے لیے تھی، اذان تو عمل پہ کھڑے کرنے کے لیے تھی، کہ آنے والا مجمع جو ہمارا یہاں آیا ہے یہ بوجھ لے، ذمہ داری کو اوڑھے کہ مجھے لے کر چلنا ہے، مجھے اپنے علاقے میں ان بات کو چلانا ہے، مجھے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ جب میں لوں گا میرے اندر یہ بوجھ ہوگا۔ اس لیے مشورے میں شرکت کرنے والے تمام ہی حضرات ان عزائم اور جذبوں کے ساتھ آئے، اعزاز کے طور پر نہیں کہ ابھی ہم بھی صوبے کے مشورے میں پہنچ گئے تھے اور ہم بھی جو ہے ملکی مشورے میں ہماری شرکت ہو گئی تھی، پھر آئندہ اور کوئی ملکی مشورہ صوبے کا مشورہ ہوگا پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے دوستوں۔ تو سب سے پہلے کہ ہم اپنی فکروں کو، اپنے فکروں میں اپنے پر بوجھ لیں، ہے نا۔ بوجھ جب لیں گے کسی کام، عمل کون سا ہوتا ہے جو بوجھ ہوتا ہے نا، جب اپنے اوپر لیں گے تو پھر کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد جو تقاضے یہاں سے آئے ان تقاضوں کو لے اور تقاضوں کو لے کر سنائے نہیں اپنے علاقوں میں، بلکہ ان کے اندر فکروں کو منتقل کرے، پلانا ہے ہمارا کام کہ یہاں سے جو چیزیں طے ہوگی بڑوں کی نگرانی، اب سمجھ میں آیا بھی کیا کرنا ہے، پورا علاقہ سامنے ہوتا ہے، پورا صوبہ سامنے ہوتا ہے، پورے اضلاع سامنے ہوتے ہیں، تو اب پورے صوبے میں کیا چلانا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز بہتر ہوگی۔ اب جب یہ حضرات ہمارے سامنے ان چیزوں کو لائیں گے، اب دن بھر مشورہ چلے گا جب تک، اب مختلف تقاضے آئیں گے، اب یہ نہیں کہ بھی ہمیں شرع صدر نہیں ہے، نہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، نہیں یہ چیز چل نہیں سکتی، نہیں ہم دیکھیں گے علاقے میں جا کے مشورہ کریں گے نا، کہ اب پورے صوبے کو سامنے رکھ کر پورے صوبے کے سفر ہوئے ہیں، اوپر سے بزرگوں کی طرف سے تقاضے لے کر آئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سارے تقاضوں کو لے کر ہم اپنے علاقوں میں جائیں، اور علاقوں میں جا کر جو مجمع وہاں ہے، ہم تو مشورے سے چند لوگ پہنچے ہوئے، ایک بہت بڑا مجمع اپنے علاقوں میں موجود ہے، اب ان کو جمع کر کے سنائیں نہیں بلکہ ان کو اپنے فکروں میں شامل کرے، اپنے فکروں میں ان کو شامل کرے، اپنے اندر ان کو لے کے دیکھو یہ تقاضے آئے ہیں اور ان تقاضوں کو اپنے علاقوں میں ان محنت کو کرنا ہے کہ طبقے والی کام کی ترتیب ہوگی، کہیں فلانی ترتیب ہوگی، کہیں چیز دی گئی ہوگی، بھائی اس کو نافذ کرنا ہے، انہیں کے بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، پھر دیکھیں گے ہم کریں گے ہم، تو بھائی بڑے تو ہمیں بتائیں گے، ہم لیں گے تو ہمارے علاقے میں کا جو لے گا اوپر سے اور چلائے گا اس کا علاقہ آگے چلے گا، وہ ترقی کر جائے گا، وہ تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، ورنہ اگر لے کر جیسا اللہ والے کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھے تو کپڑوں کو دھول لگ جاتی ہے، اس کو وہی جھٹک دیا جاتا ہے کہ نہیں بھی یہاں کے تقاضے یہی رہ گئے ہیں، ہم تو اپنے علاقے کو دیکھ کر چلیں گے، ہم تو اپنے ضلع کو دیکھ کر چلیں گے، ہماری نوعیت ہمارے سامنے، ہم سے زیادہ ہمارے بڑوں کے سامنے ساری نوعیت ہوتی ہے، سارے احوال ہوتے ہیں، اور پورے صوبے میں پورے علاقوں میں کیا چلانا ہے ان کے سامنے وہ ساری باتیں ہوتی ہے، اور ہم ان کے ہاتھ پیر آنے والے مجمع سے یہی امید ہوتی ہے کہ مجمع اس کو بوجھ لے، اپنے فکروں میں شامل کرے، اپنے علاقوں میں اس کو چلانے کی کوشش کرے، چلائیں گے کیسے جب ہم خود چلیں گے۔ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب دعوت ان کا تو پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے اب تو یہی ہے، بابا بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ایک وقت تھا آئی سی یو کا جو تقاضا تھا اس کی خوراک اتنی ہی تھی، ایک آدمی آئی سی یو میں چلے جاوے تو اس کی خوراک ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں اس کو دی جائے، اب ایک آدمی صحت مند ہو جائے، ہٹا کٹا ہو جاوے، صحت اچھی ہو اور وہ وہیں کی خوراک کھانے لگے تو ظاہری بات ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اس سے عملہ کام کرنے والا ہے، کام کو سمجھا ہوا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس رخ پر آیا ہوا ہے، کون کس طرح سے قربانی دے رہا ہے، کہاں دے رہا ہے، کن حالات کا سامنا کر رہا ہے، وہ اور اس کا اللہ ہی جانتا ہے، کون کن حالات سے گزر رہا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ تو جب اتنی قربانیوں کے ساتھ ہم اس رخ پر آئے ہیں
اور اتنی قربانیوں کے ساتھ اس رخ پر محنت کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے بقرۃ ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم کے کہ بیرون جماعتیں جاتی ہیں حضرت لے کر بیٹھتے ہیں، ہم بھی جا رہے تھے لے کے بیٹھے بات کر رہے تھے، حضرت بہت پیاری بات کہتے ہیں جانے والوں سے، میں دیکھو آپ بیرون جا رہے ہو، بڑا خرچ لے کر جا رہے ہو، بڑا وقت لے کر جا رہے ہو، بے خرچ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے الماری میں سے پیسہ اٹھایا 1,50,000 60,000 اور چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے جمع کیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لایا ہوگا، اور ایک بڑا وقت لے کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا وقت لے کر جا رہے ہو، بڑا خرچ لے کر جا رہے ہو، بھائی تمہاری بڑی قربانی ہے۔ اور آگے ایک بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ خدا را اپنی قربانی کو ضائع مت کرنا، کہ اتنی قربانی دے کر جا رہے ہو اور صرف وقت ضائع کر کے آ جائے۔ تو جب اس وقت پہ ہم اتنی قربانیوں سے چل رہے ہیں، کوئی علاقے میں ہوگا، سنٹروں میں ہوگا، مسجدوں میں ہوگا، اس کا اللہ ہی جانتا ہے کن حالات سے وہ گزر رہا ہے۔ جب اتنی قربانیوں سے ہم چل رہے ہیں تو خدا اپنی قربانی کو ضائع نہیں کر، اپنی قربانیوں کو ٹھکانے لگانا، اپنی قربانیوں کو ٹھکانے لگانا، پھر تھوڑی سی محنت ہوگی اور سیرک پر ہوگی، مشورے کے ساتھ ہوگی، جو تقاضے یہاں سے ڈالے جا رہے ہیں ان تقاضوں کو ہم گھوڑیں گے۔ جب کر ہی رہے ہیں، یہ سارا مجمع اپنے علاقوں میں پہلے سے کرتا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود جماعت بنانے والا ہے، خود محنت کرنے والا ہے، خود ترتیب بنانے والا ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو کام چل پڑا ہے، اس لیے ہم اپنی قربانیوں کو ٹھکانے لگائیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہر مجمع ہر ساتھی اپنے آپ کو محنت پہ ڈال لے گا، تقاضوں پہ اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ ابھی چند حضرات ہمارے سامنے چلے صوبے میں، صوبے کی کیا نوعیت تھی ہمیں پتہ ہے، شروع میں کوئی شکلیں نہیں تھی، کوئی کام کی ترتیب نہیں تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہ چند 5 حضرات نے ہمت نہیں ہاری، متاثر نہیں ہوئے، تھکے نہیں، رکے نہیں، کن حالات سے گزرے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کبھی رکے نہیں۔ اس نے جب بلایا، جہاں بلایا، جس حالت میں بلایا، یہ حضرات پہنچے، باوجود سارے آزار کے، باوجود سارے بیماریوں کے، باوجود عمر کے اس حصے کو پہنچنے کے بعد بھی ہونا تو چاہیے تھا کہ آرام کر لیتے، ہونا تو چاہیے تھا کہ تھوڑی سی ایک سوئی اختیار کر لیتے، کہ نہ، ان حالات میں جہاں جب جس جگہ بلایا گیا حضرات پہنچے۔ آج الحمدللہ یہ سارا باغیچہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم صرف آ کر سنا کریں، ہم صرف آ کر دیکھا کریں، اور پھر جانے کے بعد اپنے ذہن میں دیکھیں گے، پھر سوچیں گے، بھئی عملہ نہیں ہے، بھئی ساتھی نہیں ہے، بھئی ہمارے پاس نہیں چل سکتی، نہ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تمام مجمع ماشاءاللہ بڑی قربانی سے آیا ہے، اور اپنے علاقوں کا بڑا مکھن ہے، مشورے سے پہنچا ہوا ہے، علاقوں میں محنت کرنے والے ہیں۔ بس یہاں ہم آئے ہیں، ایک تو اپنے اوپر بوجھ لیں، مشورے میں اس لیے جاتے ہیں کہ آج مجھے تقاضا لینا ہے، مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو آمادہ، جو بھی تقاضا میرے اعتبار سے آئے گا میں اس پر اپنے آپ کو تیار کروں۔ پھر بڑوں کی طرف سے جو باتیں آئیں گی، جو چیزیں طے ہو جائیں گی یہاں پر، اور جو چیزیں دی جائیں گی، اس کو صرف اس لیے نہیں کہ سنانا، ہمارا سننے کا مجمع مذہب سنانے کا ذہن ہوگا، آگے والے بھی سنانے والے، کہ نہیں، ان تقاضوں کو لے کر میں اپنی ذات سے اپنے اس عمل میں، اس محنت میں، تقاضے پر اپنے آپ کو ڈالوں گا، اپنے مسجدوں میں، اپنے ضلع میں، اپنے علاقے میں چلوں گا لے کر۔ جب میں لے کر چلوں گا تو لوگ خود بخود چلتے ہیں، لے کر جب چلیں گے نا، دین کیا ہے، جب لے کر چلتے، جب چلتے اندر ہوگا تو باہر آئے گا۔ تبلیغ صرف خالی پھرنے، فرماتے خالی پھرنے کا نام نہیں ہے کہ صرف نکلو نکلو، صرف نکلو نہیں ہے کہ کچھ لے کر چلو۔ پکانا مقصود ہے، جلانا مقصود نہیں کہ صرف جلا دیا، کہ نہیں، پکانا مقصود ہے۔ تو ہم لے فکروں میں لے، اپنے اندر لے، اور پھر اپنے علاقوں میں جب چلیں گے نا تو صحیح جیسے جج کے تعلق سے کہ تو ایک عمل سے رخ پہ ہوگا تو صدیوں کی، سالوں کی، مہینوں کی خیر پہ جلدی آئے گی۔ اگر ہم اپنے ترتیب پر بزرگوں کی جو بھی تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے، جو بھی باتیں آئیں گی، انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں میں اس کو نافذ کریں گے، اپنی ذات میں لے کر، اور لے کر پھر جو ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق